انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اس لیے مرزا غالب نے کہا کہ عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا۔ جو تکلیفیں پہلے آئی تھی کیا وہ یاد ہے آپ کو؟ وہ کس نے مٹائی تھی؟ اللہ نے۔ تو پریشان نہ ہو، آپ اب بھی وہی آپ کے سارے غم دور کر دے گا کہ آپ کو یاد بھی نہیں رہیں گے اپنے غم۔ رزق کا وعدہ ہے پھر بھی سب پریشان ہیں، مغفرت کا وعدہ نہیں لیکن کسی کو پرواہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں کوئی نیچے گری ہوئی چیز ملے تو 1 سال تک اس کا اعلان کرتے رہا کرو، اگر اس کا مالک مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے اپنے مال میں شامل کرو۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگ لینا بہت آسان ہے لیکن اپنا دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کر دینا بہت مشکل ہے۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو بانٹنے کے لیے مگر شکر کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز لازمی ہوگی۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا اور کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ بد زبانی کا نتیجہ بندہ روز قیامت پہاڑ جیسی نیکیاں لائے گا لیکن اسے پتہ چلے گا کہ اس کی بد زبانی نے اس کی ساری نیکیاں ختم کر دیا ہے۔ تنگ دست کی مدد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کرے گا۔ توبہ کا دروازہ ہر دم کھلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو، اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر ادا کرو۔ جنت کا خزانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم سکھاؤ اور آسانیاں پیدا کرو اور مشکلات پیدا نہ کرو، اور جب تمہیں غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ، اور جب تمہیں غصہ آ جائے تو خاموش ہو جاؤ، اور جب تمہیں غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر 1 دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہو۔ اس رب سے ڈرتے رہو جس کی صفت یہ ہے کہ اگر بات کرو تو وہ سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں اچھا وہی ہے جو قرض ادا کرنے میں سب سے اچھا ہو۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ آتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رب کی رحمت آتی ہے۔ اچھے خواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ پسندیدہ خواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پسندیدہ چیز خواب میں دیکھے تو وہ اس کا اظہار اسی سے کرے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو 3 بار اپنی بائیں جانب تھوکے اور اس خواب کے متعلق کسی سے بات نہ کرے، اسی طرح وہ اس کے لیے منظر نہیں ہوگا۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں عقل اور تجربے سے ہے۔
دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت۔ دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے، اس دنیا سے اوپر اٹھو، ایک نئی سوچ تمہاری منتظر ہے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ جب انسان کسی رنج و مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، اس مصیبت کا شکوہ بھیجا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونے چاہیے جو تجھے مجھ سے